دوسرے عظیم مجاہد عظیم مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اہل مدینہ 25 سفر تو مثال اہل سنت والجماعت پر ایک عظیم انسان. یقیناً اس امت اللہ تعالیٰ جب کسی امت پر احسان کرنا چاہتا ہے تب امام احمد رضا کی شخصیت کو رب قدیر ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال. والمرسلات قسم ان کی جو بار بار بھیجی جائے. فالعاصفات یعصفا اللہ تعالیٰ قسم کھا قسم ان کی جو زور کا چھوٹا دیتا ہے. والناشرات نشر قسم ان کی جو نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں. فالفارقات فرقا قسم ان کی جو فرق کرتے ہیں ڈفرینس پیدا کرتے ہیں. والملقیات ذکر قسم ان کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں ذکر ڈالتے ہیں پھیلاتے ہیں. 5 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ ہے اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں یہ نہیں پتا. اسی لیے دیکھیں ترجمہ میں کیا کروں جو زور کا چھوکا دیتے ہیں جو بار بار بھیجے جاتے ہیں. ایک بار نہیں بار بار بھیجے جو فرق پیدا ہے. کون فرق پیدا ہے؟ کون چھوٹا ہے؟ کون ہے جو بار بار بھیجا ہے؟ اس کا ایکٹیویٹیز بتائی گئی کریائیں بتائی گئی کام بتایا گیا یہ کام کرتی ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ قسم کھا. 5 قسم 5 چیزیں ان کا نام نہیں ان کا کام بتایا. اسی لیے مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہوائیں اس سے مراد فرشتے اس سے مراد اولیاء. اس کی بارے میں آیا تھا تو ہواؤں پر بڑی تفصیل سے بات کی. اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم اور قسم تو آپ سمجھتے ہو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے وہ مرتبے والی چیز ہوتی. چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کوئی کھاتا. اینٹے کی قسم پتھر کی قسم مٹی کی قسم یہ سب قسم نہیں. اپنی سر کی قسم جان کی قسم کچھ قسم جو معتبر نہیں اس کی بھی قسم. لیکن انسان جس کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے کیونکہ قسم کھانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے. یاد رب تعالیٰ قسم فرما رہا تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب تم قسم کھاتے ہو تو جس کی قسم کھاؤ وہ بہت بڑی چیز ہے تو میں قسم کھاؤں تو وہ کتنی بڑی چیز ہو. تو ان چیزوں کی ضرورت کو بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. تمہیں ضرورت پڑتی ہے جب قسم کھاتے آسانی سے کوئی بات مان لے تو تم قسم نہیں کھاؤ گے. وہ لوگ اتنے ضرورت مند ہو گئے کہ اہل اللہ ضرورت ہو یا نہ ہو ہر بات میں واللہ واللہ واللہ. عجیب بات ہے. لیکن آپ لوگ ہم لوگ دیکھتے کوئی ہماری بات مان نہیں جاتا. نہیں تم نے یہ سامان ادھر سے ادھر کیا میں نے نہیں کیا. نہیں تم نے کیا. ارے بھائی وہ کہہ رہا ہوں نہیں کیا. ارے تم نے کیا. خدا کی قسم ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے اور قسم اس کی کھائی جو بڑی چیز ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جان کی قسم کیونکہ اپنی جان کو بڑا سمجھتا. انسان جب قسم کھائے تو جس کی قسم کھائے وہ بڑی چیز ہوگی. اور رحمان اگر قسم کے ساتھ ہوگا ان چیزوں کے مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ فرماتا ہے. تو اگر ہوائیں مراد ہے تو اللہ فرماتا ہے قسم ہواؤں کی. اس کا مطلب ہوا بہت بڑی چیز دکھائی نہیں دے رہی. اب سمجھو ایک چیز دکھائی نہ دے اور خدا اس کی قسم کھائے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز رتبے والی ہو مرتبے والی ہو عظمت والی ہو عزت والی ہو پاور والی ہو تو تم یہ کہو کہ جب پاور والی ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے. ہوا کتنے پاور والی جو سوکھی زمین کو زندہ کر دے مردہ زمین کو زندہ کر دے جو کھیتی باڑی کو ہرا بھرا کر دے جو لوگوں کی پیاس کو بجھا دے جو مخلوق کا اتنا بڑا کام کرے وہ ہوا دکھائی
رب تعالیٰ نے قسم کھائی، ہم سمجھ گئے ہوا بہت بڑی چیز، والمرسلات عرفا، قسم ہواؤں کی جو بار بار کی چیزیں دیکھیے بار بار آتی، اگر ایک بار بھی بند ہو جائے سب ختم ہو جائے. فالعاصفات عصفا، اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی، میں ان باتوں کو دوبارہ نہیں لانا چاہتا. فالعاصفات عصفا، قسم ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دے، بہت تیز رفتار سے چلے، بار بار آ کے جو زمینوں کو زندہ کرے، ان کی رفتار قسم کھائے. اور جو بہت زور سے آئے جو تباہی مچا دے، وہ ہواؤں کی بھی قسم، کیونکہ یہ ہوائیں نبی کے دشمنوں کو سزا دے دی. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، قسم ہواؤں کی جو پھیلاتی ہے، کیا پھیلاتی ہے؟ رزق کو پھیلاتی ہے. اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو رزق بند ہو جائے. فالفارقات فرقا، قسم ہواؤں کی جو فرق پیدا کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا یہ ہوا ہی کی وجہ سے کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی لال، کوئی پیلا، جلوایو کا قسم ہواؤں کی جو فرق پیدا کرتی ہے. فالملقیات ذکرا، قسم ہواؤں کی جو ذکر خدا کرا دیتی ہے، خدا کی یاد ہے. ہوا چلتی ہے جب دنیا بڑی ترقی کرنے والی ہے کہ ہم نے ایسے ایسے جہاز بنا دیے، لیکن آئرلینڈ میں جوالاجی ٹوٹا، اب غبار جب جوالاجی ٹوٹا تو رات اوپر، مٹی کے ساتھ رات اوپر، ادھر ہوا چلی، ہوا اس کو لے کے پورے یورپ میں گھوم رہی. اب جتنے ترقی یافتہ ملک تھے سب اپنے اپنے جہاز کو روکے ہوئے، سارے ٹکٹ کینسل. خدا کو بھول چکے تھے یہ لوگ، انہیں اپنے جہاز میں گرم تھا، ایک ہوا نے ان کے گرم کو چکنا چور کر دیا. خدا کی یاد لگی، قسم ہواؤں کی خدا کا یاد، خدا کی یاد. اب آئیے دوسری تفصیل، فرشتے. ان سے مراد فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ قسم ہے. والمرسلات عرفا، فرشتوں کی قسم. اور سارے فرشتوں کی قسم نہیں، فرشتے بہت ہیں جو زمین پہ، جو آسمان پہ، جو سمندر پہ، پہاڑوں پہ، اس عالم میں، اس عالم میں، عرش آسمان پہ، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے. بے شمار فرشتوں کے بیچ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والمرسلات عرفا، قسم ان فرشتوں کی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار بھیجے جاتے ہیں. عظمت ملی، قسم رب تعالیٰ نے کھائی جن فرشتوں، انہیں عظمت ملی. قسم بتاتی ہے عظیم کیوں عظیم؟ کیونکہ بار بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. عظمت مل رہی ہے قربت مصطفیٰ سے، صحبت نبی سے، نبی کے پاس جانے سے عظمت مل رہی، عزت مل رہی، درجہ مل رہا، رتبہ مل رہا. چار فرشتے بڑے خاص، بڑے اہم فرشتے، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل. پڑھتے ہیں بچپن سے پڑھتے چلے ہیں، اور سب کی ڈیوٹی الگ الگ. کوئی سور پھونکے گا، کوئی رزق پہنچاتا ہے، کوئی بارش کرواتا ہے. اور جبرائیل یہ سب کے سردار. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل کا کام مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار. قسم ان فرشتوں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہیں. مفسرین نے فرمایا فرشتے، وہ فرشتے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رتبہ مل رہا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہونے سے، مصطفیٰ کے پاس جانے سے، مصطفیٰ سے ملنے سے رتبہ مل رہا ہے. اس سے اندازہ لگا دو کہ قیامت تک کے سارے مسلمانوں میں صحابہ کا رتبہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر پل سائے کی طرح نبی کے ساتھ موجود. اور پھر ان صحابہ نے حضرت ابو بکر کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ ابو بکر نبی کے ساتھ، جنگ بدر میں نبی کے ساتھ، واقعہ شجر میں نبی کے ساتھ، ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ، اور گھر ہی نہیں وصال کے بعد قبر میں بھی نبی کے ساتھ. تو مقام
کس کو مل رہا ہے؟ جتنا قریب اس کا رتبہ اتنا بلند. فکر مند ہے ایک صحابی بار بار آ رہے ہیں نبی کے پاس آ کے بیٹھتے نبی کی باتیں سنتے گھر واپس جاتے بے چین ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا یا رسول اللہ احب الیہ من مالی و اہلی. یا رسول اللہ مجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت, مجھے اپنی تجارت سے زیادہ آپ سے محبت. ایسے غلام بننا چاہیے. مجھے اپنے مال سے اپنے اہل سے زیادہ آپ سے محبت. وَإِنْ أَذْكُرُ یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں, جب گھر جاتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں. فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آجِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ, تو تب تک مجھے صبر نہیں ہوتا جب تک میں آ کے آپ کا دیدار نہیں کرتا. ایسا عشق اس صحابی کو, مصطفیٰ کے غلام کو ایسا عشق. اب آگے فرماتے ہیں رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے میں بھی گھر جاتا ہوں واپس آنے سے کیا رہا ہے واپس آ گیا آپ کو دیکھ لیا سکون مل گیا دل کو قرار دیا. وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَهُ, یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے اور آپ بھی وصال فرمائیں گے. اب آگے وہ بتا رہے ہیں یہ فکر کس بات ہے, مجھے مرنا ہے اور آپ بھی وصال فرمائیں. آگے کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ. یا رسول اللہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے. آپ دیکھو غلام کی فکر, مرشد, صحابہ کے مرشد کا نام رسول اللہ, کیسا لگاؤ مرشد سے, کبھی ایسا عشق کبھی یہ سوچ غلاموں کے اندر ہم سب کے اندر بھی پیدا ہے. ہم اپنے مرشد کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. وہ فرماتے ہیں صحابی یا رسول اللہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. وَإِن دَخَلْتُهَا, اور اگر میں داخل ہوا, اب یہاں ایک ادب اور دیکھو, جو لوگ آپ کہتے ہیں نا نبی, ہم لوگ نبی جیسے ہیں, نبی ہمارے جیسے. صحابی یہ حدیث تم بھی پڑھتے ہو تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ ایک صحابی جب نبی کے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں, اپنے لیے کہتے ہیں تو کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں. لفظ ہی بتا دیتا ہے کہ فرق ہے. فرماتے ہیں مصطفیٰ اذا دخلت الجنہ when you will enter in paradise, when you will, جب آپ جنت میں داخل ہوں گے, جب آپ مطلب آپ کو تو ہونا ہی ہے جب بھی آپ چاہیں گے. اور جب اپنے لیے کہا تو کہہ رہے وہ ان دخلت if I will, اگر میں, اتنا فرق ہو گیا. وہاں فرماتے ہیں جب, یہاں اپنے لیے فرماتے ہیں اگر. جب میں یقین ہے اگر میں شک. صحابی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ بتا رہا ہے. 1400 سال پہلے صحابی نبی کی طرح نہ ہوتا تو آج یہ بول بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کی طرح. اللہ ایسے پورے عقیدے سے ہم سب کو بنائے. تو انہوں نے کہا کیا, یا رسول اللہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے, بڑی مرتبہ آپ کا. اور اگر میں داخل ہوا میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا. آپ کا درجہ اونچا میرا نیچا, میں دیکھوں گا کیسا. یہاں تو سکون مل جاتا ہے, گھر سے آ جاتا ہوں. اتنی دور کی سوچ, اتنی دور کبھی سوچا ہے جنت میں مرشد کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا, رسول کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ فکر, وہ بے چین, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اس کا کیا جواب دیا؟ رحمت الہی جوش ہے. اس صحابی کی اس ادا, اس صحابی کی اس بات, اس صحابی کے اس جذبے پر خدا نے قرآن نازل کر دیا. آیت کریمہ نازل ہوتی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
کیا جذبہ اور فائدہ ساری امت کا ہو گیا. صحابہ کو نبی کا قرب ملا, فرشتوں کو قرب ملا, رب تعالیٰ نے فرشتوں کی پسند کرائی. صحابہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ صحابہ نبی کے پاس آتے جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو وہ موقع نہ مل سکا, وہ قسمت ہماری نہ تھی, مگر آج ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں. یہاں تو نہیں مل سکا, یاد رکھیے گا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی کے قریب نہیں, مگر نبی کا فیضان وقت ہمارے اور بنفس نفیس دنیا میں یہ موقع نہیں ملا, لیکن نبی کی سچی اطاعت, سچی پیروی کرو, انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں نبی کا ساتھ یا کہ کریمہ بتا دی تو مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہیں, مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے پیروی کرو تو بالکل ڈھنگ سے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں کو اپناؤ, کوشش کرو کہ پوری طرح سے فالو کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر تمہیں جذبہ پیدا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پہ داڑھی رکھنے کا, تو ویسے رکھو نا جیسے مصطفیٰ نے. جب جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے تو پھر ویسے ہی رکھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ایک مشت سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی نہیں تھی جسے خسخسی جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ رکھتے ہیں. کچھ علماء اس کی اجازت اگر دور میں دے رہے ہیں, وہ الگ بات ہے ان کی کیا رہے گی, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ایسی نہیں تھی. جب تم نبی کے سچے غلام بننا چاہتے ہو, داڑھی رکھنا ہی چاہتے ہو, تو مکمل ایسا رکھو نا تمہارے چہرے پر جلوہ مصطفیٰ نظر آئے, تمہارے چہرے میں غلامی مصطفیٰ نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کی اطاعت, اللہ کی بات مانے, رسول کی بات مانے, وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہے, صدیقین کے ساتھ ہے, صالحین کے ساتھ ہے, شہداء کے ساتھ ہے. دوستو, یہ قربت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اگر تم نے نبی سے قربت حاصل کر لی تم عظیم ہو گئے. دیکھو وہ فرشتے جو نبی کے پاس جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قسم, ان کی عظمت کا اعلان فرما رہا تھا, قسم فرشتوں کی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار کرے. اچھا وہ المرسلات کا ذکر ہے, یہ بھی پلیورل فارم, یعنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں, کئی ٹائپ کے فرشتے, بہت سارے فرشتے, بڑی جماعتیں ہیں. اس لیے والمرسل نہیں, والمرسلات, قسم فرشتے نہیں, فرشتوں کی. کس طرح کے فرشتے کے بعد آئے مصطفیٰ ملا ہے. کچھ تو وہ ہیں جو نبی پر درود و سلام بھیجنے کے, کچھ لوگ بھاگتے ہیں, ان کی مسجدوں میں درود سلام ہوتے ہی. اب بتائیے, اللہ نے ایسی مخلوق فرشتوں کی شکل میں پیدا کی جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ پر درود بھیجیں. ان کا کام ہی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے انسان کو جو مسلمانوں کے ساتھ ان کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر صلوات و سلام بھیجو. حکم ہے مسلمانوں ایمان والوں. اتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ایمان والوں کی مسجد کو اور خدا کے اس حکم پہ عمل نہ, خدا ہی کے گھر میں عمل. وہ لوگ بڑے خوش نصیب جو خدا ہی کے گھر میں خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. کچھ تو وہ فرشتے ہو گئے جو نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو امتیوں کے درود لے کر جاتے ہیں. ایک روایت سے ثابت کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر علیہ الصلاۃ فی کل یوم الجمعہ, جمعہ کو, فرائیڈے کو, جمعہ کے دن ہم میرے اوپر خوب درود بھیجو, کیونکہ اس دن جو مجھ پر درود ہوتا ہے وہ مجھے پیش کیا جاتا ہے. فرشتے وہ درود کو دے جاتے ہیں. اسی لیے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے جمعہ, جتنا ممکن ہو اتنا درود پڑھیے, اکیلے پڑھ کے, سب کے ساتھ پڑھیے, سلام پڑھیے. تو کچھ فرشتے وہ ہیں جو امتیوں کے درود کو لے جاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو لے کے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل, کئی طرح کے ہو گئے فرشتے, اسی لیے اللہ نے کہا
ان سارے فرشتوں میں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بار بار ہر آدمی نہیں جا پاتا بارگاہ مصطفیٰ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں. آپ کے بیٹا کے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں ابھی عمرہ اور حج کا موقع نہیں ملا, بارگاہ نبی کی حاضری کا موقع نہیں ملا. بھارت میں کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں جاتے. تو وہ اپنی ارضیوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے دلوں میں مراتے ہیں کاش موقع مل جائے مدینے کی گلی میں پہنچ کے بارگاہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر میں یوں عرض کروں میں اپنی بگڑیوں کو میں سناؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میں فیضیاب ہو کر لوٹا. جب تک جاؤں گا نہیں آج کیسے کروں گا؟ تمہارے لیے تو انتظار ہے میرے دوستوں. اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا تو پریشان مت ہو. اپنی عرضیوں کو درود کے ڈبابے میں رکھ دو. وہ فرشتے جو بارگاہ مصطفیٰ میں درود پہنچاتے ہیں, درود کے ساتھ تمہاری عرضیاں بھی پہنچاتے ہیں. اسی لیے حکم ہے دعا جب کرو تو آگے پیچھے درود پڑھ دو. دعا کا بھروسہ دینا, ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں, کون سی بات جائے کون سی نہ جائے. حضرت عمر کو یہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رک جائے, اسے دریا دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا حتی تصلی علی نبی, جب تک تم نبی پر درود نہ پڑھو. اسی لیے ہم نے آگے پیچھے درود پڑھتے ہیں. کچھ لوگ اس سے بھی اعتراض ہوتا ہے کیوں درود پڑھتے, سیدھے دعا مانگو. عجیب بات ہے, ہم نہیں چاہتے ہماری دعائیں رکیں. درود کے ساتھ جب تم اپنی دعائیں بھیجو گے, درود مصطفیٰ کے لیے اللہ اسے درود قبول فرمائے گا. ان درود کے صدقے میں تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. اب آؤ یہاں پر ذرا دیکھیں, اگر ان سے مراد اولیاء لیا جائے فرشتے والمرسلات یہ عرفا, قسم ان اولیاء کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے, اب کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ہمارا بھیجے جاتے ہیں, اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. ولی ایک کی بات ایک آتی رہے. اچھا ولی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تقدیری ولی, ایک تشریعی ولی. بہت آسانی سے میں سمجھا دوں گا, وہ تو نہیں رہے آپ لوگ. ہاتھ اٹھائیے جتنے لوگ سو رہے ہیں, سب بیدار ہے. 4-5 لوگوں کا ہاتھ اٹھا ہونا پورا مجمع اٹھاتا ہے انڈیا. ایک تقدیری ولی, ایک تشریعی ولی. تشریعی ولی کیا ہم جشن منا رہے ہیں آج الحمدللہ. تشریعی ولی کا امام ہے یہ شکر کہ جو سنتوں پہ عمل کر کے خدا کا محبوب ہو جائے, جو شریعت کا پابند ہو کر خدا کا قرب حاصل کرے, یہ ہے تشریعی ولی. اور تقدیری ولی کبھی کبھی تم دیکھو گے بتا کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے, وہ ذکر بھی کرتے نظر نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہے, ذکر سے دور ہونے میں نہیں آ رہے. ایسے ہی خطبے ممبئی سے تکوینی ولی. تکوینی ولی کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم کے سیاہ سفید کا اختیار دے دیا, وائٹ اینڈ بلیک کے سارے پاور سسٹم دے دیا. جسے چاہو تم بنا دو, جسے چاہو تم نواز دو, جس کی تقدیر چاہو تم بدل دو. اللہ کی طرف سے بات. یہ تکوینی ولی. بتائیے کبھی کبھی اس میں سے کچھ دکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تو یہ نماز نہیں پڑھتے, عبادت بھی نہیں کرنا, ذکر بھی نہیں کرنا, ولی کیسے ہو سکتے؟ حضرت سید نبی اشرف الشریف گیلانی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں, میں قطب ممبئی کے پاس گیا, میرے دل میں یہ خیال آیا, سب قطب ممبئی موجود تھے ممبئی کے لوگ, ان کو کبھی عبادت میں نہیں دیکھا, ذکر کرتے نہیں دیکھا. کس وقت ذکر کرتے ہیں, ذکر کیسے کرتے ہیں, ادھر ہی دل میں سوچ رہے ہیں. تو سامنے وہ ولی بیٹھا ہو, فوراً انہوں نے کہا تکبیر میاں ادھر آئیے,
کی بھی اداؤں کو دیکھو تو دیکھو تکوینی ولی و تشریح اور سب کو خدا کا قرب ملنا. اور اللہ تعالیٰ ان سارے اولیاء کی قسم کھا جو تکوینی اولیاء جو تشریحی اولیاء ان سارے اولیاء کی قسم جو بار بار بھیجی جاتی وہ قیامت تک یہ آئیں گے. اسی لیے قیامت تک میرے مصطفیٰ کا پیغام باقی رہے گا. پوری دنیا کتنی کوشش کر لے, کتنا پریاس کر لے, کتنی بمباری کر لے, نبی کے پیغام کو نہیں مٹایا جا سکتا. کیونکہ جب تعالیٰ قسم کے ساتھ فرماتا ہے, قسم اولیاء کی جو بار بار بھیجی جاتی ہے. اسی لیے 1400 سال سے یہ منظر دیکھتے چلے گا. ایک سے بڑھ کر ایک اولیاء نے اس دھرتی پر جنم لیا اور مصطفیٰ کے پیغام کو آگے بڑھایا. صحابہ نے نبی سے سیکھا, صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے تبع تابعین, ان سے اتباع تبع تابعین, ان سے بزرگان دین نے سیکھا. یہ سلسلہ چلتا رہا, لوگوں کو بھلائی کی طرف لاتے رہے, شریعت کی باتیں بتاتے رہے. اولیاء کرام, ان اولیاء کی ضرورت ہر صدی میں, ہر جگہ, ہر گٹر, ہر گلی میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بھیجا جہاں محسوس کیا لوگوں نے کہ ہماری ہدایت کی ضرورت ہے, خدا نے اپنے کسی نہ کسی ولی کو وہاں روانہ کیا. 1400 سال پہلے جب گناہ پھیل رہا تھا, جب یزید منکرات کو رائج کر رہا تھا, جب وہ حرام کاموں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جب وہ اپنے جابرانہ انداز میں بھولے بھالے مسلمانوں کی بیعت لینا چاہتا, گمراہی کی دعوت دے رہا, ایسے میں خدا کا ایک ولی حسین کھڑا. امام حسین شریعت کے پابند کا نام ہے, شریعت کے محافظ کا نام ہے, خدا کے عظیم ولی کا نام ہے. اپنے گھر کے ایک بچے کو قربان کر دیا, پیغام اسلام کو بچایا. اولیاء کی شان, ایسے اولیاء کی اللہ تعالیٰ قسم کھا. سلسلہ صرف کربلا ہے, آگے دیکھتے جاؤ گے کبھی تکوینی ولی کی شکل میں, کبھی تشریحی ولی کی شکل, کبھی تم بیت الدانوں کو دیکھو گے کہ وہ ہدایت پھیلاتے نظر آئے, کبھی تم دیکھو گے کہ حضرت معروف گردی کا جلوہ نظر آئے, کبھی تم امام اعظم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھو, کبھی تم امام شافعی کو دیکھو گے کہ وہ اپنے گھر سے نکالے جا رہے. یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانی دی. ایک وقت پھر ایسا ملا گیا جب بغداد میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے, قسم قسم کے گمراہ فرقے جنم لے رہے, گمراہیاں بڑھ رہی تھیں, لوگ گناہوں میں ڈوب رہے تھے. ایسے وقت مشیت الہی نے گویا اعلان کیا اور ایک بابقی پیرانی پیر, ایک باوقار ولی غوث اعظم دستگیر کی شکل میں بغداد میں نمودار ہوا. کیسا ولی؟ ایسا ولی جب اس کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر جائے تو اسلام کی دعوت پائے, گمراہ جائے ہدایت پا جائے, چور جائے تو ولایت پا جائے. قسم اولیاء یہ بار بار ہر صدی میں ان اولیاء کرام کی عظمت کا احساس دنیا والے کر. ایسے ولی ہے جن کی قسم رکھتا ہے, قسم کے ساتھ جن کا لطفہ ہے والمرسلات وقت. اور سے اعظم کے بعد کتنے اولیاء اور تکوینی اولیاء بھی ملیں گے, تشریحی اولیاء بھی ملیں گے, جنہوں نے کتابوں کو پڑھا کر مدارس قائم کر کے علماء کو پیدا کر کے دین اسلام کی عبادت کی. تو کہیں نگاہوں سے یہ کام ہوگا, کہیں نگاہوں سے یہ کام ہوگا. میرے دوستو, ہندوستان کی دھرتی پر اسلام پھیلانے کا ایک نواز شروع ہے. اتر بھارت میں مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ آئے, ایک ایسا ولی جو اپنے سلطنت چھوڑ کے رہے اور سارے ولیوں کے سردار. اس لیے تو گانا اشرفی ناز کر دو اشرف کا. کیوں؟ 700 سال سے کنٹینیو خطبات اشرفیہ کا پیغام کیا ہے. اشرف کا دور چھوچا جنگل مخدوم اشرف کے کردار نے اور ان کی کرامتوں نے پورے اتر بھارت میں اسلام پھیلا. ان کی کرامتی میں سے کرامتوں میں کیوں نہ دیکھو, پورا ملک پورا بھارت کوشش کرتا. ندیوں کا پانی صاف ہو جائے, گنگا سوچھ ہو جائے, یمنا صاف ہو جائے. احمدآباد میں کون سی ہے؟ ساگر ندی.
گنگا کے لیے تو پوری منسٹری بنی، گنگا مہیا صاف ہو. عجیب سا نہیں لگتا؟ کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو صاف کرو. مگر یہ جو پانی صاف کرنے کی جو ان کی پالیسی یا ان کی اسکیم ہے بہت اچھی، کیونکہ پانی صاف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اسے پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ ایسا نہیں کہ یہ سرکار ہے یہ تب پوچھ لیے، آزادی کے بعد سے چل رہی ہے. اس سرکار نے زیادہ ٹائٹ کر دیا کہ اب سب طریق کھڑے رہیں گے. اگر کسی نے کوڑا ڈالا تو گولی چلی، کوڑا پھینکا تو فائن لگا، پکڑا جائے گا، گرفتار ہوگا. قانون بنا کیوں؟ کیونکہ جانتی ہے حکومت کہ یہ وہ پانی ہے، سابرمتی کا، یہ گومتی کا، یہ گنگا یمنا کا پانی، کہ اگر اس سے صحت مند آدمی پی لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا، سوستھ آدمی پیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا. یہ ایسا پانی، اس لیے اسے پاک کرو، صاف کرو، سوچھ کرو، شیتل بناؤ، اچھا بناؤ، صاف بناؤ. 700 سال پہلے کے دوست اشرف جہانگیر سنگھ نے ایک تالاب کھود کے 700 سال ہو گئے نرنتر تب سے لے کے آج تک. یہ گنگا یمنا نہیں، یہ اشرف کا دریا ہے، اشرف کا دریا. یہ وہ گنگا یمنا نہیں کہ جس کا پانی اگر صحت مند آدمی پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا. یہ اشرف کا وہ دریا ہے کہ بیمار پی لے تو اسے صحت مل جاتا. ایسی کرامتیں 700 سال سے صرف اشرف کے تالاب سے جاری ہیں. آپ اگر اتنے بیمار پہنچتے ہیں صرف کیا ہو گیا؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ کی کرامت ہے اور ان کے کردار نے اتر بھارت میں اسلام پھیلایا، گمراہی کو ختم کیا، کفر کو مٹایا، باقی پرستوں سے مقابلہ کیا، تب پرستی قائم کی، قرآن کی تلاوتیں ہونے لگی، مسجدوں میں اذان گونجنے لگی، خدا کی باتیں ہونے لگی. اتر بھارت میں اسلام پھیلنے لگا. ایک وقت پھر آیا، ہر طرف اب مسلمان تو کافی ہو گئے، کلمہ بہت پڑھنے لگے. اب ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کی کوشش. اگر میرے دوستوں والمرسلات عرفا، قسم الاولیاء کی جو بار بار ہوتی جاتی، جب جیسی ضرورت اللہ نے ویسا ولی، کبھی تکوینی ولی، کبھی تشریعی ولی روانہ کیا. زمانہ وہ آیا آج سے 50-100 سال پہلے، عشق مصطفیٰ کی کشتی کے سوار سنی مسلمان، خواجہ کے غلام، اشرف کے غلام، سادات مادرہ کے غلام، قلبی کے غلام، شاہ کلیئر کے چاہنے والے ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے سننے. اب کچھ گستاخوں نے کیا کوشش کی؟ اس کشتی میں سوراخ کرو، اس کو پلٹ دو، اس کو خبر میں پہنچا دو. یہ کوشش کی. ایسے دین و مسیحت الہی کو اعلان کر اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایسے بات ایک ولی کی شکل میں امام احمد رضا آتے ہیں. دھرتی نے دیکھا، یہ آسمان گواہ ہے کہ جس وقت اہل سنت والجماعت کی اس کشتی کو گستاخوں نے بھور میں ڈبونا چاہا، اسی وقت امام احمد رضا کی تیز رفتار قلم کی تلوار جیسی دھار اور محدث اعظم کے خطبوں کی للکار نے اہل سنت کی کشتی کو پار لگا دیا. مرسلات عرفا، قسم اولیاء کی جو بار بار آتی ہے. دوستو 700 سال سے ایک خاندان ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں زمانہ اس میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ اپنے وقت میں سارے اولیاء کو سنبھالا. حضرت مخدوم اشرف ایک وقت میں اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اس پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا. اشرفی ناز حضرت اشرف ولیوں کے سلسلے سب عزت والے، اشرفی سلسلہ ولیوں کے سردار کا سلسلہ. حضرت مخدوم اشرف نے کیا دعا کی اور کیا عمل کی، یہ ارشاد فرمایا قیامت تک میرے خاندان میں کوئی نہ کوئی ولی پیدا ہوتا ہے. دوستو ایک وقت امام احمد رضا نے داعی اجل کو لمبائی تھا، حضور محمد اعظم بھی اپنی ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کر کے رخصت ہو گئے.
اس وقت کے لوگوں نے کافی لطف لیا، کافی مالا مال ہوئے ہدایت سے، مرادیں ان کی پوری ہوئی. وہ ان بزرگوں کی اعلیٰ حضرت کی بات میں پہنچ رہے ہیں، محدث اعظم کی بات میں پہنچ رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. مگر میرے دوستوں قربان جاؤ محدث اعظم پر کہ انہوں نے صرف اپنے زمانے والوں کو نہیں نوازا، بلکہ اپنے بعد آج کے زمانے پر بھی ان کی نظر تھی، آج کے لوگوں پر بھی ان کی نظر تھی. اسی لیے انہوں نے اپنے روحانی میدانے سے ایک ایسا جام عطا کیا جو شیخ الاسلام بن کر ساری دنیا میں اسلام کو پھیلاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام کی بھی مانتے رہے حضور بابا جی نے پوری زندگی آپ نے صرف دین کا کام، تبلیغ کا کام. ایسے بھی واقعات ہیں دوستو، انہوں نے کروڑوں کی زمین کی بات کی. آگے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہاں پہ دوسرے فرقے والے ہیں، کوئی سنیوں کا مدرسہ ہے، ہم لوگ ایک چھوٹا سا مکتب بنانا چاہتے ہیں. مکتب کیوں؟ میں چوچا میں مدرسہ بنانا چاہتا تھا بڑا سا، قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے تم اپنے گاؤں میں بناؤ. اور ان لوگوں نے کہا حضور وہاں کے لوگ آپ کے نام پہ زمین نہیں ہونے دیں گے. فرماتے ہیں میں اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، اگر انہیں اب میرے نام پر اعتراض ہے، تمہارے نام پر تو اعتراض نہیں. کروڑوں کی زبان کی زمین ایک انجان آدمی کے نام پر جذبہ دین اسلام کا فروغ سننے پھیلتے نظر آئے. والمرسلات عرفا، قسم اولیاء جو بار بار بھیجے جاتے ہیں. آئیے فالعاصفات اسفا، تھوڑی دیر اور بات سامنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا. سننے کے موڈ میں ہے نا. والعاصفات اسفا، قسم کی جو زور کا جھونکا دیتے ہیں. دوسری بات فرشتوں کی بات ہم کر رہے تھے. قسم ان فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتا قسم ان فرشتوں کی، لیکن زور سے جھونکا ہے، بڑی تیز رفتار سے چلتے ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو سب سے بڑا پاور ہمارے پاس. اس لیے کہ یہ بہت فل اسپیڈ والے فائٹرز پلین جو سب ناکام ہیں. یہ جو حکومتیں بنا دی ہیں امریکہ، یورپ، فرانس، بڑے بڑے جہاز کوئی شام میں برفباری کر رہا ہے، انہیں ہتھوں پر گرا ہے. مجرم بھی مر رہے ہیں، اس میں بے قصور بھی مر رہے ہیں. لیکن بڑا ان کو بھی اپنے اوپر فخر ہے کہ اتنا تیز رفتار والا جہاز ہمارے پاس ہے کہ کہیں بھی مشکلات میں اگر ہمارے ساتھی لوگ، ہمارے آدمی، ہمارے فوجی ہوں، ہم گھنٹوں میں پہنچے ان کی مدد کریں اپنی رفتار میں محنت. کیونکہ مدد کرنے والے جو ہیں ملکوں کے پاس بڑی تیز رفتار والے، بڑی تیز رفتاری سے وہ مدد پہنچائے. مسلمانوں تمہیں ضرورت نہیں، تم خدا پہ توکل کر کے دیکھو، خدا پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، کامل ایمان رکھ کر تو دیکھو. یا نہ مثال آئرلینڈ میں جوالامکھی پھوٹا، یہ سارے تیز رفتار جہاز اپنی جگہ رک گئے. اگر اسی ٹائم دنیا کے کسی حصے میں جنگ چھڑ رہی ہوتی تو نہ امریکہ کا جہاز پہنچ پاتا، نہ برٹن کا پہنچ پاتا، نہ فرانس کا. یہ اپنے فوجیوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی تیز رفتار جہازوں. آگ کی لپٹیں بڑھنے نہیں دے رہی، یہ انگارے بڑھنے نہیں دے رہے، یہ شعاؤں سے بھری ہوئی دھول تیز رفتار جہازوں کو آگے جانے نہیں دے گی. مگر میرے دوستوں، خدا پر توکل کرنے والا ابراہیم، خدا پر کامل ایمان رکھنے والا ابراہیم، اسے اپنے وقت کا بادشاہ نمرود آگ کے کنویں میں پھینک کرا. ایک سیکنڈ میں آپ نیچے آ جائے. سوچ لو دنیا میں کوئی جہاز اتنی تیز رفتار والا نہیں بنا کہ جو ایک کنویں کی منڈیر سے کوئی گرے، ہزاروں کلومیٹر وہ دور ہو، گرنے والے کو بچا لے. قربان جاؤ تمہیں سلام پر، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے خدا پر اور خدا کی مدد پر. ابراہیم کو نمرود نے کنویں میں پھینکا، منڈیر سے نیچے آئے، ابھی آگ تک نہیں پہنچے، جبرائیل پہنچ گئے اپنی رفتار میں. پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی،
انکار کرتے تھے. اور کیا جواب دیتے؟ کفا من سوال علمهم بحق. تم اسے مدد کے لیے کہہ رہے ہو نا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، وہ میرا حال جانتا ہے بس یہ کا. خدا کو میری حالت کا علم، اب وہ جو چاہے وہی ہوگا. وہ چاہے گا تو علی اصغر شہید ہوں گے، وہ چاہے گا تو عباس کے بازو کٹیں گے، وہ چاہے گا تو حسین کی گردن دھڑ سے الگ کر دے گا. وہی توکل کربلا میں نظر آ رہا، جو توکل نمرود کے اس کنویں میں نظر آ رہا. میرے دوستوں، اور ہوا کیا؟ نمرود ابراہیم کو نہیں مٹانا چاہتا، ابراہیم کے پیغام کو مٹانا چاہتا. خدا نے حفاظت کی، جسے نمرود نے آگ سمجھا تھا اور آگ تھی، وہ انگارے پھول بن گئے. جب توکل ہوگا، جب ایمان ہوگا، جب کامل ایمان ہوگا، جب پورا بھروسہ ہوگا خدا پر اور رسول پر، تمہیں بھی کوئی ستا نہیں سکے گا، تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان دینے والی چیز تمہارے لیے پھول بنانے میں. ایسا ایمان تو رکھو، ایسا سچا عشق تو رکھو، اپنے مذہب سے سچی محبت تو لاؤ. تمہیں نماز سے محبت ہو، تمہیں قرآن سے محبت ہو، تمہیں عبادت سے محبت ہو، تمہیں مسجد سے محبت ہو، تمہیں مدرسے سے محبت ہو، تب دیکھو گے ایسا. تو اسے بھی نمرود کو پیغام سے نفرت تھی، وہ پیغام مٹانا چاہتا تھا. آگ پھول بن گئی. حضرت ابراہیم کا جلوہ ہوا، دین ابراہیمی پھیلتا چلا گیا. حسین کی گردن الگ ہو گئی مگر حسین کا پیغام مٹ نہ سکا. اسی لیے مقصد جب یقین کو نہیں ملا تو یزید کی شکست ہے. دیکھو حضرت جبرائیل کی رفتار کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فل عاصفات عصفا. قسم ان فرشتوں کی کہ بڑی تیز رفتار سے پہنچتے ہیں میرے نبیوں کی مدد کے لیے. فالعصر الناشرات نشرا. انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا روشنی حاصل کر کے کتاب کریں گے. والناشرات نشرا، قسم ان فرشتوں جو پھیلاتے ہیں. نشر کے مطلب ابھی بھی پھیلا. اب فرشتوں کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جس کو وہ پھیلائے؟ کامن سینس کی بات. پر ہوتے ہیں نا فرشتوں. اب یہ ادب کے لیے پھیلاتے ہیں فرشتے جو بارگاہ مصطفیٰ انبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ فرشتے اپنے پروں کو ادب سے پھیلاتے ہیں، بچھاتے ہیں. یہ ادا اتنی پسند اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ قسم ان فرشتوں کی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے پردوں کو بچھاتے ہیں. ہر مخلوق کے ادب کا طریقہ ہے. اس آیت میں ادب کی تعلیم. ادب دیکھو تنویر بابا کیا فرماتے ہیں، میں چپل نہیں دیکھوں گا، حکم کی تعبیر میں جلدی کرو، جلدی پڑھو. قسم اللہ علیہ کہ بڑی تیز رفتار سے چلتے ہیں. گرام کی بھی تیز رفتار کی بہت مشہور. پھر والناشرات میں بات کر رہے ہیں. والناشرات نشرا، قسم فرشتوں کی جو اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. نبیوں کے سامنے فرشتے جائیں ان کے پاس ادب کے لیے کیا چیز ہے؟ پر کو بچھاتے. اور ایک انسان اگر کسی کا ادب کرے تو اس کے پاس کون سا طریقہ؟ کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں کھڑا یہ ادب ہے. اگر آپ کسی کو ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اونچی ہو جائے، آپ کھڑے ہو جائیں اپنے آپ. ہم کسی لائق ہیں نسبت کا خیال کر کے آپ کھڑے ہو. جانشین شیخ الاسلام حضرت حمدہ میاں صاحب تشریف لائے. جانشینی کا تاج رکھنے کے بعد پہلی بار آئے. ہم سب کی خوش نصیبی ہے ایلمنڈا نے ان کا استقبال کیا. انشاءاللہ کبھی یہ آئیں گے اور خطاب کے جواب دکھائیں گے. آپ ان کے ادب کے لیے کھڑے ہوئے. تو کیوں انسان کیا کرتا ہے جب کسی کا ادب کرتا ہے تو جس کے پاس ادب کی جو چیز ہے وہ اسے انجام دیتا ہے. تو یہاں ادب کو ادب کرنا پسند آیا تو اس نے قسم فرشتوں کی پرواہ بچھا. اب ان لوگوں کو جو اعتراض ہے کہ کھڑے نہیں ہوں گے
فرض ما هو مستقیم، قیامی میرا کھڑا ہونا، میرے عزیز ہیں میرے نبی کے لیے میرا کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے۔ اور ترک الفرض ما هو مستقیم، وہ فرض کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے عقل فهم یرا هذا الجمال ولا يقوم، مجھے تعجب ہے ایسے پر کہ جس کے پاس عقل ہے سمجھ ہے وہ ایسا جمال دیکھتا ہے کھڑا نہیں ہوتا، وہ جمال مصطفیٰ دیکھے تو کھڑا نہ ہو۔ مصطفیٰ کا جمال کہاں نہیں، ساری کائنات میں انہیں کا نور ہے، قدرت احسان کو۔ اب یہ دلیل میں لاتے ہیں کیونکہ میں ذرا سا بتا بھی دوں آگے کی آیت ہے فالفارقات فرق، اس پر تھوڑا بہت ڈالتے ہوئے ادھر پیچھے آتا ہوں۔ فالفارقات فرق کا قسم پوری کی جو فرق پیدا ہے۔ آج کل ایک بیماری اور چلی وہ میں کیونکہ لندن کی مسجد میں گیا کچھ مہینے پہلے، وہاں مسئلہ چل رہا ہے، سب کو لانا چاہیے، سب کی تقریر ہونی چاہیے، سب کو مسئلے پہ کھڑا کرنا چاہیے، یونٹی کی ضرورت ہے۔ جو حالات دیکھ رہے ہیں کتنے خراب ہیں دنیا میں، مسلمان سب کیوں نہیں ہو جاتے سارے کلمہ پڑھنے والے، کیوں علماء لگا کے فرق پیدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں؟ یہ فرق کرنے والوں کی تو خدا پسند کہا ہے، ہر خالقہ کی فرق، قسم ان کی جو فرق پیدا کرتے، اس سے پتہ چلا کہ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو فرق پیدا کرتے۔ اسی لیے قیامت تک سب مل جاؤ، امام احمد رضا کے نام کو نہیں مٹا سکتے، فرق کرنے والی شخصیت تھی، اسے عزت و عظمت خدا سے ملی، یہ عظمت ہمیشہ باقی ہے۔ فرق کیا جائے گا حق اور باطل کے درمیان، اللہ اسے فرشتوں کی قسم کہا جو فرق کرنے والی آیتوں کو لے کر۔ اب یہاں بتانے کا مقصد یہ میرے دوستوں، فرق کیسے کیا جائے، اہل سنت والجماعت اور دوسرے فرقے میں فرق کیا ہے، وہ بڑے کام کی بات ہے۔ عام طور پہ ہم انسان نہیں بتا پائے، اتنا بتا دیں کہ بھائی آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے، ایک ہی فرق بتائیں تو دعوے کے ساتھ کہ اہل سنت والجماعت 1400 سال سے آج تک میں چلا گیا، کسی بھی ایسے کام کو حرام نہیں کہتے جسے قرآن اور حدیث نے حرام نہیں کہا۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی ایسے کام کو ہم حرام نہیں کہتے جسے قرآن اور حدیث نے حرام نہیں کہا۔ اور دوسرے فرقے والے نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کو وہ حرام کہتے ہیں جبکہ نہ قرآن نے حرام کہا نہ حدیث نے حرام کہا۔ یہی ہمارے اور ان میں فرق ہے۔ اس لیے جو نوجوان نوٹ کر لینا، اس کو کبھی بھی کوئی پوچھے سمجھنا چاہے کہ آپ ان کو فرق کہتے نہیں بھائی، ہم جس کو قرآن نے حرام نہیں کہا اس کو حرام نہیں کہتے، جس کو حدیث نے رسول نے حرام نہیں کہا ہم اس کو حرام نہیں کہتے۔ ہاں مزار میں جانا حرام، بتاؤ کہاں حرام؟ عرس منانا منع، بتاؤ کہاں قرآن؟ قرآن میں نہیں تم حرام کہے، رسول کی حدیث میں نہیں تم حرام کہے، جلوس محمدی نکالنا بدعت حرام، کہاں قرآن میں کہاں حدیث میں؟ یہ ہے ہماری اور ان کی پہچان۔ کسی بات کو حرام، اسی لیے میں دعوت سے کہتا ہوں کوئی بھی مولوی ان کا ایک بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتا جس میں لکھا ہو چہل نہ کرو، تیجا نہ کرو، جلوس نہ نکالو، جھنڈا نہ لگاؤ، بزرگوں کا عرس نہ کرو، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، اپنی جیب سے لا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عقل دے کے باقی ورنہ شراب کی نشرا قسم فرشتوں جو ادب سے کرنا چاہتا۔ اب اس میں دیکھو یہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا میرے لیے کھڑے مت، لا تخطوا الليل، میرے لیے کھڑے مت، یہ حدیث ہے۔ کیوں ادھوری بات کرتے، وہی والی بات لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، ایسے ہی مسلمان نہیں پڑھ رہا مگر ماشاء اللہ بیٹا کی تعریف کرنے پڑتی۔ مجھے یہ بتا کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں یو کے میں جا کے کہتا ہوں
کئی نظر نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کی مسجدیں کئی جگہ نمازیوں کو ڈھونڈتی ہیں. اور یہاں آئیے تو ماشاء اللہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کا مغرب کا وقت جمعہ کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے پیغام کو دور دور تک عام. تو یہ قرآن کا اللہ تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اتنا اگر کہہ کے چپ ہو جاؤ گے تو مطلب ہوگا نماز مت پڑھو. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں، نشے کی حالت میں افراد کی باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. ہوش و حواس میں جاؤ نماز پڑھنے. لا تقوموا لی، یہ حدیث ہے. حضور فرمانے میرے لیے کھڑے مت ہو. پوری بات کہو، پوری حدیث پڑھو، پورا آیت کا مان تقوم العاجم. میرے لیے کھڑے مت ہو جیسے اجنبی لوگ کھڑے ہوتے. کھڑا ہونا منع نہیں کیا نبی نے اجنبیوں کی طرح. مطلب ان کے یہاں اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے کسی عظیم رہبر کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھنا الاؤ نہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اس طرح کے کھڑے ہونے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب میں بیٹھنے کو کہہ دوں تو بیٹھ جاؤ. تب تمہارے پھر بھی کھڑا ہو. یہ بھی یاد رکھیے کبھی کبھی مرشدین بھی کہتے ہیں آپ کھڑے رہتے ہیں، ان کا حکم ہوتا ہے بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ جائیں. اگر مت مجھے کی ادب میں پڑھ رہے ہیں الامر فوق الادب، حکم ادب کے اوپر. آپ کھڑے ہو گئے، بیٹھ کر کہاں بیٹھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی طرح مت کرو، وہ بیٹھتے ہی نہیں. تم لوگ کھڑے ہوئے، مقصد یہ کھڑے ہو گئے اب بیٹھ سکتے. اب یہ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا، تو آپ اپنی طرف سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں، تشریح بیان کر رہے ہیں. ایک بار کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ پھر مت کھڑے ہو. حدیث تو یہ کہہ رہے کہ کھڑے مت ہو اجمیوں کی طرح، کھڑے نہیں ہونا. میرے رسول دو رنگ کی بات نہیں کرتے. انہیں کی سنیوں کی مسجد میں ایسے نہیں آج کل جاتے ہیں کلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، دو چار اپنے بنا لیا. یہ غلط ہے، یہ خراب ہے. ایک ہی آدمی کبھی صحیح کبھی غلط ہے. تو اچھا آدمی قابل اعتبار نہیں. میرے کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے حدیث پاک آپ سب کا چہرہ میری طرف، میرا چہرہ دروازے پر. اب وہاں سے کوئی آئے تو آپ نہیں دیکھ پائے، سب سے پہلے میں دیکھ. انصار صحابہ بیٹھے ہوئے مدینہ، نبی کی مجلس سچی، نبی خطاب کر رہا. اچانک ان صحابیوں کے سردار حضرت صاحب جو قبیلے انصار کے سردار تھے، انصار صحابہ کے سردار، وہ ادھر سے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کو یہ کھڑے ہو. حدیث میں تو لکھا ہے کھڑے ہو، اور یہاں پر مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قوموا لسعد، سعد کے لیے کھڑے ہو، نام نہیں لیا. کھڑے ہونے کی وجہ بھی پتہ چل جائے اس لیے یہ نہیں کہا کہ سعد کے لیے کھڑو، کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. پتہ چلا جب ایک قبیلے کے سردار کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو ساری کائنات سارے انبیاء کے سردار کے لیے کھڑا. پیش کرنا چاہتا ہے کہ نظرانہ ادب کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو کر تم سلام کا نظرانہ پیش کرو. کیونکہ ادب کو رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے. جب فرشتوں نے ادب کیا تو آپ نے فرمایا والناشرات نشرا، قسم ان فرشتوں کی جو بارگاہ محبوب ہے وہ بچھاتے ہیں. فالفارقات فرقا، قسم ان فرشتوں
جو فرق والی آیتوں کو لے کر آتے ہیں، البتیات کی ذکر قسم ان فرشتوں جو ذکر الہی والی آیتیں لے کر آتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات شر ما خلق ومن شر غاسق
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولانا الكريم بذكر خير وتلاوة كلام ما قدروا للناس شديد الخير جود بذكر المعذرة والاهتمام وسبب القوية تتجاهل طمعين سبيل محبوب البارقة ونصر نزل سقوي النبي صلى الله عليه وسلم صدق تمام الأنبياء عليهم السلام جاءوا مستقرا النبي صلى الله عليه وسلم صدق تمام صحابة آل رسول الله رسول الله وآراء جماعة المؤمنين كانوا مستقرا تمام صدیقین شہداء صالحین بزرگان دین کے ارواح کا تعاون تمام سلسلوں کے اولیاء کے ارواح کا تعاون حضور غوث اعظم توفیق المعارض کے تمام اولیاء ہند اور اولیاء افریقہ کے ارواح کا تعاون صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سلسلے اشرفیہ سلسلے چشتیہ سلسلے قادریہ کے تمام بزرگوں کے ارواح کا تعاون خصوص کا تعاون حضور محدث اعظم ہند حضور اشرفیہ کے ارواح کا حضور بابا ملت سید تنویر شرف مشہور امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی ارواح اس کا تباہ پہنچا. مولانا کریم اس جلسے کی برکتوں سے ہم سب کو مارا مال فرمائے. آج کی شب ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے. نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرمائے. کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. جن بچیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں خیر سے ان کے لیے رشتہ دیں. بچے اسکول کالج مدرسوں میں پڑھنے میں ترقی عطا فرمائے. محدث اعظم مشن کی بینڈا براج کو دن دونی رات چوگن ترقی عطا فرمائے. اس مسجد کی خدمت میں جو لوگ لگے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. مدرسے کی خدمت میں جو لوگ لگے ہیں مولا انہیں اجر خیر عطا فرمائے. ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ایک کر دے, ہم سب کو نیک کر دے. مولا بینڈا کے رہنے والے مسلمان اور اطراف سے جو لوگ یہاں آئے ہیں مولا ان کی بستیوں کی حفاظت فرمائے. چوری غارت گری سے سب کی حفاظت فرمائے. امن و امان کا ماحول پیدا ہو. رسول کا صدقہ عطا فرمائے. اپنے تمام اولیاء کے فیض سے سب کو مالا مال فرمائے. مولا کریم جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ. موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. حضور بابا ملت اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الہ العالمین نے حضوروں کی حاضر ہیں کی جو بھی دعائیں ہیں قبول فرمائے. جو بھی مرادیں ہیں پوری فرمائے. حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرمائے. ان کے کرم سے آج ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سے ایک التماس پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کے جو سابق امام مولانا اسماعیل آتی والے انہوں نے آپ سے بھی خدمت و سلام پیش کیا.